ابا جی ہم صاحبزادے نہیں ہیں، کیونکہ ہم وہاں صاحبزادوں کی بڑی شہرت ہے مدرسے میں نا، نیوٹن میں صاحبزادہ جی فلاں صاحبزادہ، ہم صاحبزادے نہیں ہیں۔ فرمایا نہیں تم صاحبزادہ نہیں ہو، تو کون ہوتے ہیں صاحبزادہ؟ کوئی بڑا جو پیر ہو یا بڑا عالم ہو۔ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، نہیں مشہور نہیں ہے نا، جو مشہور عالم ہے ان کا بیٹا صاحبزادہ ہوتا ہے۔ ایسے فرمایا نہیں جان وہ آمدن کی ایمان، اور ہمارے ذہن میں واقعی بیٹھ گئی تو ہم صاحبزادے نہیں ہیں۔ یہ تو درجہ رابع میں حضرت والد صاحب تشریف لائے، دفتر میں تشریف فرما اور دل و ریٹرن تھے، جو استاد آ رہا ہے مل کر دو زانو بیٹھ رہے، تو حضرت مدنی کے شاگرد تھے۔ حضرت تھانوی رحم اللہ کی زیارت کی تھی مشکات والے سال میں، لانا بھون گئے تھے، بڑے بڑے اکابر سے فیض حاصل چھوڑی، تو وہ اور پوچھ رہے میں ساتھ بیٹھے کون ہے، ان کا والد صاحب۔ اچھا، تو پھر حضرت مصباح اللہ شاہ صاحب، مولانا مصباح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دفعہ بہت ڈانٹا مجھے، اس کے بعد بہت ڈانٹا، وہ بڑے غصے ہوئے، پتہ کہ تم نے کیوں نہیں بتایا، کیونکہ صاحبزادے جتنے تھے مدرس اس میں کہ وہ چھوٹے سے کسی امام کا بھی بیٹا ہوتا تو حضرت کچھ نہیں کہتے تھے، مولوی صاحب اکرام مولوی صاحب کا یہ اس کو کچھ نہ کہو، لیکن یہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی مولوی گدھا نہ بنو، یعنی بیکار نہ بنو، مولوی گدھا نہ بنو۔ اصل میں اس بات سے لیا ہے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ گھوڑے کی طرح ہے، تو اس کی اولاد بھی گھوڑا ہونا چاہیے، کھوتا نہیں ہونا چاہیے، گدھا نہیں ہونا چاہیے۔ مولوی گدھا بول دیتے تھے۔ حضرت فرمایا کہ تم نے بتایا نہیں، تو کیونکہ ڈانٹ بھی دیتے تھے، سزا بھی میں ملتی تھی، ہم سب کے ساتھ سزا بھی کھاتے تھے۔ تو جب وہ رابعہ میں حضرت آئے تو والد صاحب تو سب بڑے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی اتنے بڑے تو بزرگ بنا، کیونکہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی دوستی تھی والد صاحب۔ حضرت والد صاحب کراچی مسلسل آتے تھے، کیونکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت تھے، شیخ سال میں ایک دفعہ آتے تھے۔ تو اس سال جب میں رابعہ اس وقت سال جو آئے تھے تو وہ بیچ میں آ نہیں سکے، تو صاحبزادگان سے تعزیت کر لیتے، تو اس لیے آئے تھے۔ پھر وہ چونکہ اس وقت عمر بھی زیادہ تھی، لیکن ٹرین پر ایک ساتھی ساتھ آیا تھا، پھر کنور ٹاؤن میں ٹھہرے۔ کنور ٹاؤن کے جو ناظم تعلیمات تھے مولانا عبد القیوم چترالی، وہ والد صاحب کے شاگرد تھے، وہ وہاں بھاون نگر پڑھا تھا، 1948 میں پڑھا تھا۔ پھر وہاں سے یہاں آئے تھے، وہ بنولیا حضرت بنوری رحم اللہ سے کا، پھر بنوری ٹاؤن ان کے ساتھ آگے وہ اسی طرف ہو، تو ان کے آگے ان کے بھائی اور ان کی بیٹیاں وغیرہ وہیں شادی ہوئی ہے حضرت مولانا عبد القیوم، تو ان کے کمرے میں ٹھہرتے تھے وہ خدمت میں، تو مجھے ہمیشہ ترکی چچا کہتے تھے حضرت، جو مولانا عبد القیوم صاحب مجھے ترکی چچا میرا نام رکھا ہے، ترکی چچا بلاؤ، ترکی چچا، کبھی کبھی چائے پر بلا لیتے تھے، کبھی اتنے ساتھ کھانا کھلاتے، بڑی شفقت تھی ان کی، اور میرے پیسے بھی ان کے پاس رہتے تھے، 200 روپے مہینے کے آتے تھے، وہ ان کے پاس رہتے تھے، ان سے 5 روپے 10 روپے، کیونکہ چائے جو ہے نا وہ مدرسے میں 4 آنے کی ملتی تھی، 12 8 آنے کی ملتی تھی، 8 آنے کا پراٹھا 1 روپے میں ناشتہ ہوتا تھا، پیسے پھر ان سے لے لیتے، بچیے صابن لینا ہے، تیل لینا ہے، بہرحال تو اس وقت حضرت والد صاحب نے انہیں ایسا ذہن بنایا، تو بعد میں بہت سے اساتذہ نے خدمت موقوف کر دی، کیونکہ کپڑے بھی دھوتے تھے، استادوں کے کپڑے بھی ہم نے دھوئے، ان کے برتن مانجنے، واش روم صاف کرنا، کمرہ صاف کرنا، اور تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ سے ہم خدمت نہیں لیں گے۔ ہم نے کہا نہیں آپ ایسا نہ کریں، آپ جناب اب تو ہو گیا، لیکن وہ محبت اتنی سی دلچسپی کو پھر ہمیں بلاتے، ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جسم دبانا ہوتا تو مجھے یا مفتی خلیق صاحب کو بلاتے، یار تم لوگ ہو تو صاحبزادے لیکن دیہاتیوں کی طرح طاقت ہے تم میں، کیونکہ گھر میں گائے بھینس رکھی تھی تو لہٰذا مکھن وغیرہ کھاتے تھے وہی صاحب، بلکہ حضرت نے فرمایا، مفتی ولی سے ٹونکی رحم اللہ نے ایک بار حضرت تیل جو ہے نا وہ منگوایا کرتے تھے کدو کا، اور کدو کا تیل صدر میں اور ایک دوسری جگہ ہے کیا نام ہے جہاں وہ کولو ہے، جوڑیا بازار، تو وہ مجھے بیچتے تھے، تو حضرت کدو کا تیل استعمال، تو وہ کدو کے تیل کے لیے میں جاتا تھا، تو وہ اس میں آدمی بیلٹ باندھ کے نا، تو ہمیں جلدی بھی ہوتی تھی کہ یار پہنچنا ہے، مغرب کے بعد مطالعہ ہوتا ہے، حاضری لگتی، تو ہم کہتے یار ہمیں بیلٹ باندھ دے تو جلدی سے، یار اگر تجھے کو کام ہے تو ہم مغرب سے پہلے جانا ہے، تو حضرت کو پتہ بھی تھا اس کا، تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ میں تو سمجھتا تھا تو کسی کسان کا بیٹا ہے، اسی وجہ سے وہ محنت کے کام تم کر لیتے ہو، تو میں نے کہا نہیں والد صاحب کی تربیت، ہم تو یہی سمجھتے رہے ہم تو صاحبزادے نہیں ہیں، یہاں آ کر شعور ہوا کہ ہم صاحبزادے ہیں،
اور پھر اللہ کا دیکھو 8 سال میں رہا، ہم صاحبزادوں میں ہمارا کوئی مقام نہیں تھا. جو یہاں صاحب آتے تھے نا بڑی شان ہوتی تھی کہ جی فلاں کے صاحبزادہ آ رہے، فلاں ہو شان، 2 4 اس کے ساتھ پیچھے ان کے والد کے متعلقین ہوتے، تو ہم ان کو حیرت سے دیکھتے تھے. لیکن یہ والد صاحب کی کرامت ہے اور ہمارے شیخ کا فیضان ہے کہ ہم صاحبزاد کے اوپر ٹاپ پر آ گئے. جب جانی صاحب سے رشتہ داریاں ہو گئیں، حضرت شیخ نے فرمایا کہ بھائی مولانا جلیل تو میرے گھر کے فرد ہیں، اور مولانا مظہر اور مولانا جلیل دونوں بھائی ہیں، ایک 19 ایک 20 ہے، تو ایک دم وہ تو صاحبزادے کہیں ختم ہو گئے. وہ بڑا تو ہر جگہ پہچان دیا. حضرت جان صاحب کی بھی وہ ہے یہ جی تقیم اختر صاحب، بلکہ ایک مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ ایک دفعہ آئے تو سید نفیس شاہ صاحب کے ساتھ آئے تھے، تو حضرت گلشن اقبال کے قریب ان کے مرید تھے وہاں ٹھہرے. تو ہمارے ڈاکٹر جمیل صاحب ان کی خدمت میں رہتے تھے، تو وہ ان کے باقاعدہ معالج بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، اور ساتھ سفر بھی کرتے تھے. تو وہ پہلے گئے حضرت دھانی صاحب سے ملنے، تو مفتی منیر حضرت کی خدمت میں تھا، خدمت کر رہا. بعد میں گلشن اقبال میں نماز عشاء پڑھ، تو عشاء کے بعد حضرت کی مجلس سے، جب حضرت معذور تھے نا مجلس ہوتی تھی، ادھر بیٹھتے تھے حضرت، تو میں وہ کرسی کے پیچھے نا، وہ ویل چیئر کے پیچھے، تو نماز پڑھی تو یہ دیکھا تو ڈاکٹر جمیل صاحب بھی نماز میں آئے تھے. یار آپ لوگوں نے بزرگوں پہ قبضہ کر لیا، الدھانی صاحب غیر، مفتی منیر قابض ہے، اور آپ تو شاہ صاحب پر قابض ہو، اور یہاں دیکھو مولانا جلیل صاحب، دیکھو پیچھے تو آگے تم لوگ کہتا ہمارے والد صاحب کی یہ دعائیں اور برکت ہے کہ ان بزرگوں تک اللہ نے ہمیں پہنچایا، اور ان کو بھی ہم سے محبت ہو گئی اور ان کا توجہات نہیں.